السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسپتال میں نرس تھی۔ ہسپتال میں آخری سانس لیتی ہوئی ایک آیا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ایک وصیت نکالی اور بتایا کہ 25 سال پہلے میں نے پیسوں کے لالچ میں تمہیں ہسپتال سے چرا کر بیچا تھا۔ تمہاری رگوں میں جس خاندان کا خون ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ میرا نام کوثر ہے اور میں ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ میرے ماں باپ تھے اور جب تک وہ تھے سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے نرس بننے کا شوق محسوس کیا تھا۔ شاید انسان اپنی تقدیر کو خود نہیں سمجھ پاتا، بس دل کی خواہش کسی خاص چیز کی سمت لے جاتی ہے۔ میں نے ہسپتال میں نرس کی تربیت لی اور کام شروع کیا، لیکن وقت کے دھارے نے میرا سب کچھ بدل دیا۔ میرے ماں باپ اچانک اس دنیا سے چلے گئے اور میری زندگی میں بس میں ہی بچ گئی۔ ان کے بغیر زندگی بہت تنہا لگتی تھی۔ ہسپتال کا ماحول ایک طرف تو میرا سکون تھا، دوسری طرف تنہائی بڑھا دیتا تھا۔ میں ہاسپٹل میں رہتی تھی کیونکہ ہسپتال بہت بڑا تھا اور یہاں طلباء بھی پڑھتے تھے اور مریضوں کا علاج بھی ہوتا تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے مجھے الگ سے پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاسٹل میں میرے ساتھ ایک عورت کام کرتی تھی جس کا نام اماں سکینہ تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ماں جیسا محسوس کرایا۔ وہ میری بہت مدد کرتی تھی، مجھے سکھاتی تھی اور کبھی کبھی بس ایک چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر یہ احساس دلاتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ لیکن کچھ باتیں تھیں جو مجھے ہمیشہ مشکوک لگتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے یا کچھ عجیب سا کام کرتی ہے۔ شاید یہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا، شاید وہی میں نے کچھ سمجھ نہ پائی۔ اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں اکثر سوچتی تھی کہ اکیلی لڑکی کے لیے اس معاشرے میں زندگی کتنی مشکل ہے۔ لوگ سب جانتے ہیں کہ لڑکیوں کا تحفظ کتنا کم ہے، ان کے لیے مشکلات کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے کبھی یہ سوال کیا کہ میری شادی کون کرے گا اور کیا میں ساری زندگی نرس ہی بنی رہوں گی؟ ہسپتال میں پرانی نرسز تھیں جنہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا تھا۔ ان کی آواز میں تلخی تھی، ان کی باتوں میں تھکن کی چھاپ تھی۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ ہم ساری زندگی لوگوں کی گندگی اٹھاتے رہے، ان کے زخم صاف کرتے رہے اور کچھ نہ ملا، نہ عزت ملی نہ پہچان۔ ہسپتال میں نرس کی قدر اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ بڑے ہسپتالوں میں تو بات الگ تھی، لیکن یہاں یہ آدھا سرکاری ہسپتال تھا، یعنی سیمی گورنمنٹ۔ یہاں بھی بس کچھ عزت ملتی اور کبھی نہیں۔ یہ ماحول مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ میں بھی یہی زندگی گزار دوں گی یا اس سے کچھ بہتر تلاش کروں گی۔ ہر روز جب مریضوں کے زخم صاف کرتی یا انہیں دوا دیتی، میں اپنے دل سے سوال کرتی کہ کیا یہی سب کچھ ہے؟ اور پھر اماں سکینہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور مجھے حوصلہ بتانے کی شاید زندگی میں کچھ اچھا بھی باقی ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنے کام کو سنجیدگی سے لیا، ہر دن نیا سبق سیکھا اور اس دنیا میں اکیلے رہ کر بھی اپنی پہچان بنانے کی کوشش کی۔ ہسپتال میں گزرنے والے لمحات، مریضوں کی تکلیفیں، پرانی نرسز کی تلخی اور اماں سکینہ کی رہنمائی، سب مل کر میری زندگی کی ایک تصویر بناتے تھے۔ یہ تصویر دکھ کے ساتھ امید کی بھی تھی۔ ایک دن اس ہسپتال میں ایک بہت ہی امیر خاندان آیا۔ وہ خاندان اتنا زیادہ امیر تھا کہ پورے ہسپتال میں جیسے تھرتھلی مچ گئی تھی۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ امیر تھے اور ان کے خاندان کی جو بہو تھی، یعنی جو گھر کی عورت تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ اسی کو ہسپتال میں لایا گیا تھا اور ہر طرف سے اس طرح پیش آنے کی کوشش کی جا رہی تھی جیسے کوئی مہارانی آ گئی ہو۔ پورا ہسپتال ادھر سے ادھر ہو چکا تھا، صفائی کا بھرپور خیال رکھا جا رہا تھا اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے تو ان کو دور سے ہی دیکھا، وہ بھی پوری طرح نہیں، لیکن واقعی عورت بڑی کمال کی تھی۔ اس کا نام سائمہ لودھی تھا، جو اس شہر کے مشہور بزنس مین کی بیوی تھا جس کا نام تھا سلمان لودھی۔ اور لودھی خاندان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ ان کے لیے سڑکوں پر ٹریفک رک جایا کرتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ کیسے کیسے امیر لوگ ہیں اور ایک ہم ہیں،
کہ لوگوں کی گندگی اٹھانے والا کام کرتے ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ امیروں کو دیکھ کر غریب لوگ یہی سوچتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے امیر ہو جاتے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا۔ لیکن میں یہاں پر کام کرتی تھی، میں باقی نرسوں کی طرح نہیں تھی۔ میں نے کبھی کسی سے منہ پھاڑ پھاڑ کر مبارکی نہیں مانگی تھی۔ مجھے یہ کام اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں بس کوشش کرتی تھی کہ اپنا فرض پورے طریقے سے نبھاؤں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ جب میں خود بیمار پڑتی تھی تو ایک اماں سکینہ ہی تھی جو میری ذمہ داری کرتی تھی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ جاتی تھی، میرے لیے دوا لاتی تھی، وقت پر مجھے کھانا دیتی تھی۔ اگر رات کو بخار چڑھ جاتا تو وہ پوری رات جاگتی رہتی تھی۔ میں اکثر کمزوری میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی تھی کہ آپ بہت اچھی انسان ہیں۔ وہ یہ سن کر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی تھی، نہیں، میں اچھی نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کوئی انسان جو اتنا خیال رکھے وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اماں سکینہ کی باتوں میں ایک عجیب سا بوجھ ہوتا تھا، جیسے وہ اپنے دل پر کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ خیر، ان کا بھی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہسپتال ہی ان کا گھر تھا اور یہی ان کی دنیا تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ان کا ایک بیٹا تھا۔ اس بیٹے کی تعلیم کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں۔ وہ اکثر خاموشی سے یہ باتیں بتاتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں نے دن رات محنت کی، پیسے جوڑے، اپنی خواہشیں مار دیں، بس یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے اور پھر اسے باہر کے ملک بھیج دیا۔ ان کی ان باتوں میں ماں کی امید بھی ہوتی تھی اور فخر بھی۔ لیکن جب وہ بیٹا باہر کے ملک چلا گیا تو سب کچھ بدل گیا۔ اماں سکینہ کی آواز اس وقت بھرا جاتی تھی جب وہ کہتی تھیں کہ اب وہ مجھے فون تک نہیں کرتا، نہ میرا فون اٹھاتا ہے۔ وہ کہتی تھیں میرا بیٹا مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ یہ جملہ وہ بہت دھیمی آواز میں بولتی تھیں، لیکن اس میں درد بہت گہرا ہوتا تھا۔ شاید اسی دن کے بعد وہ زیادہ چپ رہنے لگی تھیں۔ پہلے جو عورت سب سے بات کر لیا کرتی تھی وہ اب زیادہ تر خاموش رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ تھکن نظر آتی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہنے لگی تھیں۔ آج کل تو ان کی طبیعت بہت سخت خراب تھی۔ چونکہ ہم اسپتال میں تھے اس لیے ان کا علاج وہیں ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر دیکھ لیتے تھے، دوائیاں بدل بدل کر دی جاتی تھیں، لیکن فی الحال ان پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتی وہ مجھے دیکھ کر بس اتنا کہتی، کوثر فکر نہ کرو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خود کتنی تکلیف میں ہے۔ میں ان کے لیے بہت پریشان تھی۔ میرا دل بار بار یہی سوچتا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں واقعی اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس اسپتال میں اماں سکینہ کے علاوہ میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہی میری ماں تھیں، وہی میرا سہارا تھی۔ ان کی بیماری نے مجھے یہ احساس دلا دیا تھا کہ تنہائی کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ میں ہر لمحہ دعا کرتی اور یہی سوچتی رہتی تھی کہ اماں سکینہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ان کے بغیر میری زندگی اور بھی خالی ہو جائے گی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اماں سکینہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں ٹیومر ہے۔ یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ اگر وہ پہلے بتا دیتی تو ان کا آپریشن ہو سکتا تھا، شاید جان بھی بچ سکتی تھی، لیکن وہ آپریشن سے ڈرتی تھیں۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ پورا سٹاف پریشان تھا۔ اس اسپتال میں ان کی سروس کو 25 سال ہو چکے تھے۔ کوئی ڈاکٹر ہو یا نرس یا وارڈ بوائے، سب ان کو جانتے تھے۔ سب کے دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ وارڈ میں خاموشی تھی، مشینوں کی آوازیں بھی عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اسی دوران ایک نرس نے بہت عجیب بات کی۔ اس نے کہا، بس اچھا ہے مر جائے تو اچھا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے فوراً کہا، ایسے کسی کے بارے میں نہیں کہتے۔ تمہارا کیا بگاڑا ہے انہوں نے؟ وہ دنیا سے جانے والی ہیں، اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، اور تم ان کے مرنے پر خوش ہو رہی ہو۔ وہ نرس بڑی لاپرواہی سے بولی، تمہیں نہیں پتا، ان کے پیچھے ایک سکینڈل آیا تھا۔ اس نے کہا، انہوں نے بڑی چلاکی سے چھپا دیا۔ پتا چلا تھا انہوں نے کسی بچے کو ہسپتال سے غائب کروایا تھا اور کسی کو بیچ دیا۔ یہ سن کر مجھے جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو۔
میں نے غصے میں کہا کہ یہ نہایت ہی فضول بات ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا انہوں نے یہ بات بہت طریقے سے چھپائی تھی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ میں نے کہا اگر تم نے دیکھا تھا تو تم کیوں نہیں بولی؟ وہ کہنے لگی بس میں نہیں بولی، میں چپ کر گئی، یہ تو میرا احسان ہے۔ میں نے کہا اگر تم چپ رہی تھی تو اب کیوں بدنام کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نرس ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، میرے لیے اس وقت بس اماں سکینہ اہم تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اماں سکینہ رات نہیں گزاریں گی، لیکن اب 2 دن ہو چکے تھے، ان کی حالت واقعی ایسی ہو گئی تھی کہ شاید زندگی سے زیادہ موت ہی ان کے لیے آرام دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب تو ان کی سانسیں بھی بہت مشکل سے چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے مجھے الگ لے جا کر کہا بس اب 2-4 گھنٹے کا کھیل تماشا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کیسا بدقسمت بیٹا ہے، یہاں اس کی ماں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور وہ آج بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ اسی حالت میں اماں سکینہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، بڑی مشکل سے بولی۔ انہوں نے کہا میرے کمرے میں تکیے کے نیچے ایک لفافہ پڑا ہے، جا کر تم اٹھا لو۔ میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ وہ بس اتنا بولی جا کر اٹھا لو۔ میں کمرے میں گئی، تکیے کے نیچے جو چیز تھی وہ لفافہ نہیں بلکہ ایک موٹا سا پیکٹ تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب میں واپس آئی انہوں نے پھر کہا اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی جا کر میرے بیٹے کو فون کرو، بس فون پر ہی میری بات کرا دو۔ میں نے بہت بار کوشش کی، بار بار نمبر ملایا۔ انٹرنیشنل کال ملانا آسان نہیں تھا، لیکن میں کوشش کرتی رہی، فون پھر بھی نہیں اٹھا۔ شاید یہی اماں سکینہ کا انجام تھا، تنہا اور خاموش، بیٹے کی آواز سنے بغیر۔ لیکن اس وقت مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اماں سکینہ کا یہ انجام میری پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ وہ بالکل اس دنیا سے جانے والی تھیں، ان کی سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر چل رہی تھیں۔ اچانک انہیں ایک بہت تیز کھانسی آنے لگی۔ میں نے فوراً آگے بڑھی تاکہ انہیں سنبھال سکوں۔ اسی لمحے انہوں نے پوری طاقت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کمزور جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ ان کی آنکھیں میری آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے بولی مجھے معاف کر دینا کوثر۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ وہ ہلکی سی سانس لے کر بولی ساتھ اس لیے دیا کیونکہ دل میں احساس گناہ تھا۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ انہوں نے آگے کہا تم کیا ہو سکتی تھی اور تم کیا بنی رہی؟ میں نے حیرانی سے کہا یہ کیا بات ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بولی وہ لفافہ دیکھنا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ بار بار مجھ سے معافی مانگنے لگیں۔ ان کی آواز میں رونا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، اسی لیے اللہ نے مجھ سے میری اولاد کو دور کر دیا، ورنہ آج میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سا خوف اتر گیا۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ مرنے سے پہلے گھبرا گئی ہیں، شاید ان کا دماغ جواب دے گیا ہے، شاید وہ بے ربط باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن پھر مجھے وہ بات یاد آئی جو لوگ کہتے تھے کہ مرتے وقت انسان وہی بات کرتا ہے جو اس کے دل میں سب سے زیادہ بھری ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ اس وقت کہے گئے الفاظ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اور اماں سکینہ کی زندگی کا نچوڑ یہ تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، میرا دل چاہا کسی طرح ان کو بچا لوں۔ میں اسی پریشانی میں دوڑتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی، حالانکہ ڈاکٹر پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی میں ڈاکٹر کی طرف بھاگی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید وہ بچ جائیں۔ لیکن جب میں واپس آئی تو ایک نرس نے میرا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کوثر اماں سکینہ دم توڑ چکی ہیں،
وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ یہ سن کر میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل خالی خالی سا ہو گیا۔ وارڈ میں خاموشی چھا گئی، باقی لوگ بھی پریشان تھے، سب جانتے تھے کہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سوال بھی سب کے ذہن میں تھا کہ ان کا کفن دفن کون کرے گا؟ پھر سر نے فیصلہ کیا کہ 1 مہینے تک ان کو سرد خانے میں رکھا جائے گا، شاید ان کا بیٹا آ جائے، اس کے بعد دفنا دیا جائے گا۔ ہم سب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اماں سکینہ سرد خانے میں چلی گئیں۔ وہ میری زندگی جیسے وہیں منجمد ہو گئی۔ ہسپتال کی راہداری وہی تھی، وارڈ وہی تھے، لوگ وہی تھے، لیکن میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں 2-3 دن تک مسلسل روتی رہی، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سب لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے، میرے حصے کا کام بھی دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ کوئی مجھے پانی دیتا، کوئی کہتا خود کو سنبھالو۔ کچھ دن بعد میں نے خود کو زبردستی سنبھالا، لیکن دل کے اندر ایک خاموش طوفان چل رہا تھا۔ اماں سکینہ کی آخری باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ معافی، وہ لفافہ، وہ راز۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ رات کے وقت جب میں سونے کے لیے لیٹی تو بار بار اماں سکینہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ دل بے چین تھا، آنکھیں بند کرتی تو ان کی آخری باتیں سنائی دیتی۔ اچانک مجھے اس لفافے کا خیال آیا جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے الماری سے وہ لفافہ نکالا اور آہستہ آہستہ کھولا۔ لفافہ کھلتے ہی میں حیران رہ گئی، اس کے اندر پیسے تھے۔ میں نے گنے تو تقریباً 65,000 روپے تھے۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اماں سکینہ کی زندگی بھر کی کمائی ہوگی۔ ایک نرس کی اتنی ہی جمع پونجی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سونے کی انگوٹھی اور ایک سونے کی چین بھی تھی۔ یہ وہی چیزیں تھیں جو میں نے انہیں ہمیشہ پہنے دیکھا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ مجھے سونا پہننے کا بہت شوق ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب میرے لیے چھوڑ گئی تھیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لفافے میں ایک خط بھی تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط نکالا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، آنکھوں میں آنسو پہلے ہی تھے۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کا آغاز میرے نام سے تھا، لکھا تھا پیاری کوثر۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے جانے سے پہلے میرے لیے خط لکھا۔ آگے لکھا تھا، مجھے پتا ہے میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، اور جو باتیں میں اس خط میں لکھ رہی ہوں وہ مجھے تمہیں بہت پہلے بتانی چاہیے تھیں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں تھی، کیونکہ تمہیں ایک دفعہ اگر سب پتہ چل گیا تو تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔ یہ جملہ پڑھ کر میں رک گئی۔ میں سوچنے لگی، میں انہیں کیوں معاف نہ کرتی؟ وہ تو میری ماں جیسی تھی۔ میں نے دل کو سنبھالا اور آگے پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ آج سے 21 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت امیر خاتون ہسپتال میں بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس خاتون کی ایک دشمن تھی جو یہ چاہتی تھی کہ اس کی اولاد دنیا میں نہ آئے، اور اگر آئے تو وہ بچہ اسے دے دیا جائے۔ وہ عورت عام سی تھی، شاید کسی زمانے میں اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اور اس امیر عورت نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اس دشمن عورت نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا اور میں لالچ میں آ گئی۔ آگے لکھا تھا، میں نے اس امیر عورت کی گود سے اس کا بچہ اٹھا لیا۔ وہ بچی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ بچی مردہ پیدا ہوئی ہے اور کسی اور کی مردہ بچی دکھا دی۔ یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے یہ سب کر لیا۔ اس کے بدلے مجھے بہت پیسے ملے۔ وہ پیسے میں نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کیے تھے، کیونکہ اس کی اسکول کی فیس دینی تھی۔ خط میں مزید لکھا تھا کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس عورت نے اس بچی کو صرف بدلہ لینے کے لیے گود لیا تھا۔ وہ اس بچی کا زیادہ خیال نہیں رکھتی تھی۔ جب تک وہ لڑکی جوان ہوئی، وہ عورت بھی اس دنیا سے چلی گئی اور اس کا شوہر بھی۔ دونوں کو اپنی سزا مل گئی۔ پھر وہ جملہ آیا جس نے میری پوری دنیا ہلا دی۔ لکھا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں، تم تھی کوثر۔ تم وہی بچی ہو جسے میں نے ایک امیر عورت کی گود سے نکال کر اس کے دشمن کے حوالے کیا تھا۔
وہ امیر عورت کوئی اور نہیں، سائمہ لودھی تھی۔ تم لودھی خاندان کی بیٹی ہو، سلمان لودھی تمہارا باپ ہے۔ یہ پڑھتے ہی خط میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، دل جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے خط دوبارہ اٹھایا، پھر سے پڑھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر۔ یہ سب جھوٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ کیسا جھوٹ تھا؟ اماں سکینہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی؟ وہ مرنے سے پہلے کیوں ایسا خط لکھتی؟ اگر یہ سچ تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک امیر خاندان کی بیٹی تھی۔ میرا اصل گھر کچھ اور تھا، میری اصل پہچان کچھ اور تھی، اور اماں سکینہ کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی۔ اسی لیے وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اسی لیے ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا، اسی لیے ان کا دل بوجھل تھا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں مجبور تھی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ کبھی آنسو بہتے تھے، کبھی دل سن ہو جاتا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ اب کیا کروں؟ کیا میں اس خاندان کے پاس جاؤں گی؟ کیا میں انہیں سب کچھ بتا دوں؟ کیا وہ مجھے قبول کریں گے، یا پھر میں پھر سے ٹھکرا دی جاؤں گی؟ اس رات کے بعد میری زندگی کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں جا کر ان لوگوں سے ملوں گی، لیکن کیسے جاتی؟ کس طرح جاتی؟ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ سب کچھ سچ ہے، کبھی لگتا کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ دل میں سوال ہی سوال تھے اور کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس نرس کے پاس گئی جس نے اس دن اماں سکینہ کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، ہاں، اماں سکینہ کے بارے میں مشہور تھا۔ انہوں نے اگر اپنے بیٹے کو باہر بھیجا تو وہ ایسے نہیں بھیجا، وہ بچے ادھر سے ادھر کرنے کا کام کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اب تو مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا، کیونکہ میں خود ایسا ہی بچہ تھی جس کی زندگی انہوں نے برباد کر دی۔ میں نے چھٹی لی اور لودھی خاندان کے گھر کی طرف گئی۔ میں نے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ جب میں دور سے اس گھر کو دیکھنے لگی تو میرے قدم رک گئے۔ وہ گھر نہیں تھا، وہ پورا ایک بنگلہ تھا۔ اونچی دیواریں، بڑا سا گیٹ، ہر چیز شان و شوکت کی گواہی دے رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ آج یہ میرا گھر ہوتا، میں اس گھر کی بیٹی ہوتی، میں اس آنگن میں پلی بڑی ہوتی۔ میں یہ بھی جان چکی تھی کہ میرے بعد لودھی صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کی اکلوتی وارث تھی۔ یہ سوچ میرے لیے مزید بوجھ بن گئی۔ میں گیٹ کے سامنے کھڑی رہی، کچھ لمحے یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اندر جاؤں یا واپس لوٹ جاؤں۔ آخر میں ہمت کر کے میں نے دروازے پر جا کر بتایا کہ مجھے ملنا ہے۔ وہاں بیٹھا چوکیدار مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، ایسے تھوڑی کوئی اندر چلا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا، تم ہو کون؟ تم حلیے سے ان کی کوئی رشتہ دار بھی نہیں لگ رہی۔ اس لمحے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا بتاؤں۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے بس اتنا کہا کہ مجھے ایک دفعہ ملنے دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، ایسے نہیں مل سکتی، ویسے بھی آج کل بڑی بی بی کی طبیعت خراب ہے، وہ کسی سے نہیں ملتی۔ میں نے بے اختیار کہا، وہ مجھ سے ملیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، بی بی تو کون ہے؟ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے؟ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے قدم بھاری ہو چکے تھے، دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں واپس ہاسٹل آ گئی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب میرے دل میں اماں سکینہ کے لیے نفرت سی پیدا ہونے لگی تھی۔ جس عورت کو میں اپنا محافظ سمجھتی رہی، وہی میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے میری پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ یہ راز مجھے پہلے بھی بتا سکتی تھی۔ مجھے سچ بتا کر شاید میں اپنی اصل پہچان تلاش کر لیتی، لیکن اس نے مرتے دم تک مجھے اندھیرے میں رکھا۔ جانے سے پہلے بھی اس نے بات پوری طرح واضح نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ولن وہی عورت تھی جسے میں اپنی ماں سمجھتی رہی۔ یہ احساس میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ اس طرح اچانک جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں اس طرح دوبارہ جاتی
تو وہ لوگ میری بات کبھی نہ مانتے۔ ظاہر ہے وہ لوگ بہت بڑے تھے اور میں ایک معمولی سی نرس تھی۔ میری بات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی تصویر نکالی، جن کو میں اب تک اپنا ماں باپ سمجھتی رہی تھی۔ دل میں تلخی تھی، لیکن پھر بھی وہی میری پہچان رہے تھے۔ وہ میرے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن برا بھی نہیں کیا تھا۔ خیر، میں نے ان کی تصویر اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس کے بعد میں نے اسی ہسپتال سے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا۔ میرا دل ڈر بھی رہا تھا اور مطمئن بھی تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اماں سکینہ کا خط بھی سنبھال کر رکھ لیا۔ اماں سکینہ کی تصویر بھی میرے پاس تھی۔ سب کچھ اکٹھا کر کے میں نے خود کو مضبوط کیا اور دوبارہ لودھی خاندان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دفعہ میں کمزور نہیں تھی، اس دفعہ میرے پاس سچ تھا۔ جب میں دوبارہ وہاں پہنچی، چوکیدار سے کہا مجھے اندر جانا ہے، تو وہ پھر بدتمیزی کرنے لگا۔ وہی طنز، وہی حقارت۔ اس لمحے ایک بڑی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی۔ وہ سلمان لودھی کی گاڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے فوراً کہا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بات آپ کے اور میرے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو چونک گئے۔ انہوں نے چوکیدار کو ڈانٹا اور کہا اسے اندر آنے دو۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، میرے لیے پانی بھجوایا گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی بیوی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ جس شخص کے سامنے میں بیٹھی تھی وہ میرا باپ تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے آنسو دیکھے، فوراً نرم لہجے میں کہا کیا بات ہے بیٹی؟ یہ لفظ سنتے ہی میرا دل جیسے ہل کر رہ گیا۔ انہوں نے سمجھا شاید میں کسی مدد کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا اگر پیسوں کی ضرورت ہے، شادی یا جہیز کا مسئلہ ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے بہت ہمت جمع کی اور ان کو پوری کہانی سنا دی، ایک ایک بات، ایک ایک حقیقت۔ میں نے اماں سکینہ کا خط ان کے سامنے رکھ دیا، تصویریں دکھا دیں، بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ بھی سامنے رکھ دی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ انہوں نے کہا جو کہانی تم سنا رہی ہو وہ عجیب ضرور ہے، لیکن بات کچھ کچھ ملتی ہے۔ انہوں نے کہا آج سے 21 سال پہلے واقعی ہماری اولاد ہونے والی تھی۔ ہمیں اسی ہسپتال میں بلایا گیا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہم ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اماں سکینہ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور کہا یہ عورت ہمیں یاد نہیں۔ ہمیں یاد نہیں کہ اس وقت کوئی ایسی عورت وہاں تھی یا نہیں۔ پھر انہوں نے دوسری عورت کی تصویر دیکھی۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ عورت ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، کھانا بناتی تھی۔ ایک دن میری بیوی نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا۔ شاید اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ وہ خوش بھی تھے اور ڈرے ہوئے بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم بہت امیر لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ کوئی جھوٹ یا سازش تو نہیں۔ میں نے فوراً کہا میں کوئی کہانی نہیں بنا رہی، آپ چاہیں تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں۔ انہوں نے بغیر سوچے کہا ہاں، ڈی این اے ٹیسٹ تو کروانا ہی پڑے گا۔ اگر یہ سچ ہوا تو تم واقعی ہماری بچھڑی ہوئی بیٹی ہو تو میری بیوی ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ اسی غم کو دل سے لگائے بیٹھی ہے۔ ہم دیر کیے بغیر شہر کی سب سے بڑی لیبارٹری گئے۔ وہاں ہمارے سیمپل لے لیے گئے۔ سلمان لودھی نے خود ہدایت دی کہ کسی قسم کی جلدی نہ کی جائے، رزلٹ صحیح ہونا چاہیے۔ لیبارٹری والوں نے کہا 2 دن لگیں گے۔ سلمان لودھی نے میری طرف دیکھ کر کہا اگر تم واقعی میری بیٹی ہو تو میں تمہیں ایک دن بھی اس گندے ہاسٹل میں نہیں رہنے دوں گا، اور اگر تم میری بیٹی نہ بھی ہو تب بھی تم میرے گیسٹ ہاؤس میں رہو گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں گیسٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئی۔ مجھے وہاں اچھا کھانا ملتا تھا، سکون تھا، صاف بستر تھا، لیکن سب سے بڑھ کر میرے دل میں سکون تھا، کیونکہ میں جھوٹی نہیں تھی۔ اب بس 2 دن باقی تھے۔ 2 دن کے بعد میری زندگی بدلنے والی تھی۔ یا تو میں لودھی خاندان کی بیٹی بننے والی تھی، یا پھر ایک بار پھر تنہا کوثر۔ لیکن اس بار مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ سچ میرے ساتھ تھا۔ 2 دن تک میرا کھانا پینا سب کچھ گیسٹ ہاؤس کے اندر آتا رہا۔ میں باہر نہیں نکلی۔
میں زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ زندگی مجھے کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ میرے لیے کپڑوں کا انتظام بھی ہو گیا تھا، نئے سوٹ الماری میں رکھ دیے گئے تھے، جوتے بھی رکھے تھے، نرم بستر تھا، خاموشی تھی، سکون تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں سوچتی تھی یہ لوگ واقعی برے نہیں ہیں، ان کے رویے میں نرمی تھی، خیال تھا، احترام تھا، لیکن اماں سکینہ نے ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ بہت بڑا ظلم تھا، اور اس ظلم کا بوجھ میری پوری زندگی پر تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، آج کا دن مجھے سب سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ صبح سے دل عجیب سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا لیکن دل نہیں لگا، میں نے قرآن کھولا لیکن نظریں ٹھہر نہیں رہی تھیں۔ کبھی دل کہتا تھا کہ سب سچ ہے، کبھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں اماں سکینہ نے جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جاتے جاتے ان کے دماغ کا فطور ہو، انہوں نے بلا وجہ وہ خط لکھ دیا ہو۔ اگر یہ سب جھوٹ نکلا تو میں کہاں جاؤں گی، کس منہ سے واپس ہاسٹل جاؤں گی؟ پورا دن انہی سوچوں میں گزر گیا۔ شام ہونے لگی، سورج ڈھلنے لگا، میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلمان لودھی اجازت لے کر اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، ان کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ اندر آتے ہی رو پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ انہوں نے کپاتی آواز میں کہا، تم ہماری بیٹی ہو، میری بیٹی ہو، تم اس خاندان کی اکلوتی وارث ہو، شکر ہے تم ہمیں مل گئی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنسو بہنے لگے۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے فوراً یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی میرے بابا ہیں، شاید اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ بچپن نہیں گزارا تھا، میں نے ان کی انگلی پکڑ کر چلنا نہیں سیکھا تھا، ان کی گود میں سر رکھ کر نیند نہیں لی تھی، لیکن اس سب کے باوجود دل کے کسی کونے میں ایک اپنائیت جاگ اٹھی تھی، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خوشخبری میں نے تمہاری ماں کو سنا دی ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں ان کے ساتھ کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ کمزور تھا لیکن آنکھوں میں روشنی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑی، اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھی، میرا چہرہ چھو رہی تھی، جیسے ڈر رہی ہوں کہ کہیں میں خواب تو نہیں۔ وہ خوشی سے کہنے لگی، اب میں کھانا بھی کھاؤں گی۔ میرے بابا نے بتایا کہ وہ 2 دن سے کچھ نہیں کھا رہی تھی، لیکن انہوں نے خود کھانا مانگا۔ ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی واقعی بدل چکی ہے۔ میرے ماں باپ میرے ساتھ وہ سارے لاڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو انہوں نے 21 سال میں نہیں کیے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، وہ عورت کہاں ہے جس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا؟ میں نے آہستہ سے کہا، وہ دونوں اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم اس ہسپتال میں نرس کا کام کرتی رہی ہو، جس ہسپتال میں ہماری بیٹی نرس ہو سکتی ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ میری زندگی کا ایک حصہ تھا، مجھے اس پر شرمندگی نہیں ہے، وہ وقت گزر گیا، وہی زندگی مجھے مضبوط بنا گئی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اس ہسپتال میں نرسز کی عزت نہیں ہوتی، تنخواہیں بھی بہت کم دی جاتی ہیں۔ وہ غور سے سنتے رہے۔ اگلے دن مجھے خبر ملی کہ میرے بابا نے وہ ہسپتال خرید لیا ہے۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا، اب تم بتاؤ نرسز کو کتنی تنخواہ دی جائے؟ میں نے بغیر سوچے کہا کہ کم از کم 1 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے۔ جب میں دوبارہ ہسپتال گئی تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ سب کو میری کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ میرا استقبال ایسے ہوا جیسے کوئی شہزادی ہو، ہر آنکھ میں خوشی تھی۔ سب نرسز کہہ رہی تھیں، تمہاری زندگی بدلی اور تم نے ہماری زندگی بھی بدل دی۔ 1 لاکھ روپے تنخواہ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے سب کو اپنی کہانی بتائی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اس ہسپتال میں دوبارہ کسی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بابا نے وعدہ کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ میرا ماضی کتنا تلخ تھا،
لیکن میرا حال اور مستقبل ایک نئی روشنی میں بھر چکا تھا۔ یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ اگلا حصہ بھی باقی تھا۔ اماں سکینہ کا بیٹا ان کے لیے نہیں آیا۔ وہ مہینہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ اب ان کی میت کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اپنے بابا سے کہا یہ کام عزت کے ساتھ کیا جائے، گو کہ اماں سکینہ نے ہمارے خاندان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا، لیکن بڑے لوگ واقعی بڑے ظرف والے ہوتے ہیں۔ بابا نے عزت کے ساتھ کفن دفن کا انتظام خود کروایا۔ ہسپتال کے سٹاف نے احترام کے ساتھ ان کی آخری رسومات میں حصہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ خاموشی سے آنکھیں نم کر کے دعا دے رہے تھے۔ دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، اور ساتھ ہی وہ احساس بھی پیدا ہوا کہ زندگی میں بعض مرتبہ تلخی کے بعد بھی عزت اور انصاف ملتا ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ میں اپنے تجربے سے دوسروں کی مدد کروں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 21 سال غریب بن کر گزارے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ غریبوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا موقع بھی کتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ میری گفتگو میں وہ سارا تجربہ جھلکتا تھا جو میں نے اپنے بچپن اور جوانی میں دیکھا تھا۔ اگر میں اسی گھر میں بچپن سے پلی بڑی ہوتی تو شاید اندر یہ احساس نہ ہوتا۔ میں شاید ایک بگڑی ہوئی اولاد ہوتی، اکلوتی بیٹی جسے بس حسن اور دولت کا شوق ہوتا۔ لیکن میں زمانہ ساز انسان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن میرے پاس زندگی کا تجربہ بہت تھا۔ ہر مسئلے کو سمجھنے اور سنبھالنے کی طاقت تھی۔ میرے باپ بھی مجھ سے بہت متاثر ہو رہے تھے۔ وہ اکثر میری محنت اور ہوشیاری دیکھ کر کہتے، واقعی تم نے گھر کا نام روشن کیا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی محبت کا مزہ اٹھا رہی تھی۔ ان کی محبت، ان کی نصیحت اور ان کی رہنمائی نے مجھے ہر کام میں مضبوط بنایا۔ لیکن میں نے صرف اپنے لیے نہیں سوچا، میں نے ان سب لوگوں کے لیے بھی سوچا جو میرے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے پاس جتنے بھی لوگ تھے ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کی، انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی، انہیں موقع دیا کہ وہ اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ترقی کریں۔ وہ ہسپتال جو پہلے ایک عام سا نیم سرکاری ادارہ تھا، اب ایک ماڈل ہسپتال بن چکا تھا۔ میرے باپ نے اسے خرید کر میرے حوالے کیا تھا۔ میں وہاں کی انچارج بن چکی تھی۔ مالک تو ویسے بھی تھی، لیکن روزمرہ کے کام، انتظامات اور ہر چیز کی نگرانی میں خود کر رہی تھی۔ اگر کہیں کوئی دھاندلی ہو رہی ہو، کوئی گھپلا ہو رہا تھا یا کوئی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا، میں فوراً نوٹس لیتی۔ میں کسی بھی کمزوری کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میری سختی اور انصاف پسندی نے اسپتال کا ماحول بدل دیا تھا۔ عملہ محنتی ہو گیا تھا، لوگ اپنے کام میں ایمانداری سے لگنے لگے۔ صفائی، نظم و ضبط اور دیکھ بھال کا معیار بڑھ گیا۔ لوگ شہر کے دوسرے ہسپتالوں کے مقابلے میں ہمارے ہسپتال کی تعریف کرنے لگے، کہتے کہ یہاں ماحول بہت مختلف ہے، سٹاف کی تربیت بہتر ہے، مریضوں کے ساتھ رویہ محبت بھرا ہے۔ ہر جگہ تعریفیں گونجنے لگیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہسپتال جہاں میں نے 4-5 سال پسی ہوئی مخلوق کی طرح گزارے تھے، اب میری ملکیت میں تھا۔ میں مالک بھی تھی اور انچارج بھی۔ میں نے ہر چیز کو اس طرح سنبھالا کہ کوئی کمی نہ رہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میری محنت اور تجربے کا پھل سب کے سامنے آ رہا ہے۔ ہر نرس اور عملہ میری رہنمائی میں بہتری لا رہا تھا۔ میں ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی رہنمائی کرتی، ان کے مسائل سنتی، ان کے دل کی بات کو سمجھتی۔ میرے والدین بھی میری محنت دیکھ کر خوش تھے۔ اکثر کہتے کہ واقعی تم نے سب کچھ بدل دیا۔ تمہارے آنے سے نہ صرف یہ اسپتال بلکہ لوگوں کے دل بھی بدل گئے۔ میں بھی محسوس کرتی کہ میرا ماضی جو کٹھن تھا میری طاقت بن گیا۔ ہر تلخی، ہر صدمہ، ہر مشکل نے مجھے مضبوط بنایا تھا۔ میں نے اسپتال میں نرسز کی تنخواہیں بڑھائیں۔ پہلے جو لوگ کم تنخواہ میں محنت کرتے تھے، اب انہیں معیار کے مطابق ادائیگی ملنے لگی۔ میں نے ہر نرس کی محنت کی قدر کی، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دی۔
میں نے ان کے لیے ماحول کو بہتر بنایا۔ ہر نرس اب دل سے کام کرنے لگی۔ وہ خوش تھیں، مطمئن تھیں اور اپنی زندگی میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھیں۔ میں نے یہ بھی سوچا، اگر اماں سکینہ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو سکتی تھی تو اب میں اسے اپنی محنت اور ہمت سے بہتر بنا سکتی ہوں۔ میں نے اس ہسپتال کو شہر کا ماڈل ہسپتال بنا دیا۔ جہاں پہلے کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، وہاں اب سب کی عزت کی جاتی تھی۔ جہاں پہلے عملہ محض تنخواہ کے لیے کام کرتا تھا، وہاں اب سب دل سے کام کرتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے اس حصے سے سبق سیکھا کہ مشکلات انسان کو مضبوط کرتی ہیں، تلخیاں انسان کی شخصیت نکھارتی ہیں۔ اگر انسان اپنے تجربے اور علم کو صحیح سمت میں لگائے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ میری کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہوں، محنت، ایمانداری، ہمت اور محبت سے ہر رکاوٹ عبور کی جا سکتی ہے۔ میری زندگی کا اصل سبق یہی تھا کہ انسان کی اصل پہچان دولت، خوبصورتی یا نسب سے نہیں بلکہ اس کی محنت، حوصلے اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی رکھے تو دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا کہ جو انسان اپنی طاقت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے وہ واقعی کامیاب ہوتا ہے۔ اب میری زندگی ایک نئی روشنی میں تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ میں اپنی زندگی کے دکھ کو سب کی بھلائی میں بدل سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر انسان دل سے کچھ کرنے کا ارادہ کرے تو دنیا کے ہر کونے میں اس کی محنت کی روشنی پہنچتی ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو مشکلات میں گھرا ہو۔ اگر دل صاف ہو، محنت ہو، مقصد بلند ہو تو کوئی بھی انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے پچھلے 21 سال کو سبق کے طور پر لیا اور باقی زندگی دوسروں کے لیے روشنی بنائی، ہر غریب، ہر مجبور اور ہر محنتی انسان کے لیے۔ میرا یہ پیغام ہے کہ امید کبھی نہ چھوڑو، محنت کرتے رہو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ ہر تلخ لمحہ ایک سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو مضبوط اور عظیم بناتا ہے۔ میری کہانی کا اختتام یہی ہے کہ مشکلات اور تلخیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی محبت، محنت اور اخلاق ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی کے دل میں ہوں تو وہ اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے اور دوسروں کی زندگی بھی روشن کر سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو میرے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ۔ ہسپتالوں میں یہ کام ہوتا ہے، بچوں کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اکثر امیروں کے بچے ہی اٹھائے جاتے ہیں یا پھر غریبوں کے بچے اٹھا کر امیروں کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں کام ہی صحیح نہیں ہیں اور ہمیں ان کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔